پاکستان کا کردار اس جنگ کی ثالثی کے لیے بے انتہا اہم ہو گیا کہ پاکستان نے صرف اپنے پڑوسی ممالک کو نہیں نکالنا، دنیا کو ایک بہت بڑے کرائسس سے نکالنا ہے۔ کہ پاکستان کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ دونوں ممالک کو ایک میز پر لے کے آنا۔ اگر وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دو باتوں کو انڈورس کر رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کی آفر کو، یہ مذاکرات کو انڈورس کر رہا ہے۔ اب جو پاکستان جو سٹیپ بھی لے رہے ہیں نا، جو امن کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں سعودی عرب کی تائید حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، اچھا موسم ہوگا، گھومنے پھرنے نکلیں گے۔ کراچی کے لوگوں کے لیے تو یہ خوف کا سبب ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کی سب کی عید جو ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی، لیکن عید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اچھی خبریں آئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ جاری تھی ایران، امریکہ اور اسرائیل کی، لیکن اس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ کردار کیا ہے؟ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے وہ کتنا اہم ہے، اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے، یہ مذاکرات کہاں پہ ہوں گے؟ پاکستان میں ہوں گے یا کسی اور ملک میں ہوں گے؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے بھی بات ہوئی اور شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کو اس نے ری ٹویٹ بھی کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح سے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ خبریں کچھ اس طرح سے بھی آنا سٹارٹ ہو گئیں کہ شاید جو ہے وہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ آج اس کی بازگشت ہمیں دوبارہ سنائی دی گئی جب جو ہے وہ فاروق ستار صاحب نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ 28ویں ترمیم کو جلدی پیش کیا جائے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس سارے معاشی بحران کے حوالے سے آج جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو سے، اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ پنجاب میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور اب جو ہے وہ وفاق کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح سے خبریں آ رہی ہیں۔ انہی موضوعات پہ آج بات کریں گے کہ اب جو ہے اگر یہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کتنی ہمیں جو ہے اس چیز کی بچت ہوگی۔ انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر میں بات کروں، ایک جنگ جو ہم نے پورے رمضان دیکھا کہ ٹرمپ نے کہا ختم ہونے لگی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر مذاکرات کی خبریں آنا شروع ہوئیں۔ عید پہ جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہم نے دیکھی کہ آئی، لیکن ایران اس کو کنٹینیوسلی ڈینائی کر رہا ہے۔ وہ کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، انسرٹینٹی کی سچویشن، اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اچھا بھائی، ایک تو میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں جی، کہ اگر آپ اپنی وزارت خارجہ سے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، وزیر سے لے کے نیچے تک کسی سے بات کرنے کی، کوئی شخص آپ کو ایک لفظ نہیں بتا رہا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بس یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں ملاقات ہوگی، فلاں ملاقات ہوگی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں یہ زیادہ تر تجزیے، اندازے اور قیافے لگا رہے ہیں۔ ہمیں بہت حتمی طور پر کچھ باتیں پتہ نہیں ہیں، لیکن ایک بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا کردار اس جنگ کی ثالثی کے لیے بے انتہا اہم ہو گیا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی تعریف کر رہے ہوں، جس کی تعریف سعودی عرب سے بھی ہو رہی ہو، جس کی تعریف گلف اسٹیٹ بھی کر رہی ہو، جس کا دوست چائنا بھی ہو، اور ایران کی جانب سے بھی ان کے لیے تہنیت کے پیغامات ہو رہے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ ملک اس وقت کوئی نہیں ہے، تو ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں۔ یہ جو کرائسس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چھوٹا کرائسس نہیں ہے۔ یہ یہاں سے ڈیولپ ہو کے ہم نے دیکھا کہ یہ دو ملکوں کے درمیان شروع ہوا، اور ڈیولپ ہو کر اس نے کس قدر زیادہ ایریے کو اپنی آگ میں جھونک دیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر یہ یہاں پر نہیں رکتا تو دنیا کے تقسیم ہونے اور تھرڈ ورلڈ وار ہونے کے بڑے شدید امکانات ہیں۔ تو امیجن کیجئے کہ پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ پاکستان نے صرف اپنے پڑوسی ممالک کو نہیں نکالنا، دنیا کو ایک بہت بڑے کرائسس سے نکالنا ہے۔ اور میرے خیال میں ابھی تک جو پاکستان کا ٹرائیکا ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس میں پہلا رول فیلڈ مارشل کا، دوسرا شہباز شریف کا، اور تیسرا اسحاق ڈار صاحب کا۔ اسحاق ڈار صاحب کے رول کا ذکر کم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ٹمینڈس جاب کی ہے، بہت اچھی سفارتکاری دکھائی ہے، دنیا کے ممالک کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں۔ تو اس ٹرائیکا نے میرے خیال میں دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں ثالثی کا رول ادا کر کے
ہم اس میں مکمل امن کی صورتحال پر بھی دنیا کو لے آئیں. انشاءاللہ عمار صاحب. لیکن عمار صاحب کہا یہ جاتا ہے، خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ ان مذاکرات میں امریکہ نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں اور ایران نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں. امریکہ نے غالباً 15 رکھی ہیں، ایران نے 6 شرائط رکھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ دونوں ممالک کو ایک میز پر لے کے آنا اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ سکسیزفل ہو جائے؟ اچھا، یہ 15 شرائط امریکہ کی اور 6 شرائط ایران کی، ان کو ساری پڑھیں نا تو یہ تو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہوتا ہے. جی. آپ ظاہر ہے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ باتیں مان لی جائیں. دو امریکہ کی جانب سے اگر ایک چیز جو ہے وہ تسلیم کر لی جائے، صرف ایک مطالبہ، تو امریکہ اس کو اپنی فتح ڈکلیئر کرے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح ڈکلیئر کرنے دیں. ہوتی ہے یا نہیں، لیکن وہ جتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے اس کو کوئی فتح کا احساس ہونے دیں، ورنہ وہ تو اپنے ٹویٹوں کے ذریعے کیا کچھ کر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک مطالبہ سمجھ آتا ہے امریکہ کا کہ ایران کی نیوکلیئر جو کیپیسٹی ہے وہ ختم کی جائے. 450 کلو گرام یورینیم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ انرچ کر لیا گیا ہے. اچھا، 450. امریکہ کو اس کے اوپر قبضہ چاہیے. امریکہ نے یہ ٹرافی کہیں نہ کہیں دکھانی ہوگی کہ یہ دیکھیے جی ایران کا نیوکلیئر پلانٹ یا پلان ختم ہو گیا. یہ امریکہ کا ایک مطالبہ ہے اگر آپ وہ سارے مطالبات. اب اگر ذرا ایران کے مطالبات کی طرف آئیں، 2 بنیادی مطالبات نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طرح سے یہ کردوں والی کہانی بھی نہ کی جائے، اسرائیل سے بھی نہ بم آئے، امریکہ سے بھی نہ کارروائی ہو، ہر طرح سے جنگ بند کی جائے. پہلا مطالبہ. جی. دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو جنگ میں ہمارے سویلینز کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ایک فوج کا دوسری فوج سے لڑتی ہے تو ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کی کمپنسیشن نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ ہسپتالوں پہ بم ماریں گے، اگر اسکولوں کی بچیوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، اگر آپ پانی کے جو ریزروز ہیں ان کو اڑا دیں گے تو اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. اچھا، یہ جو دوسرا مطالبہ ہے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں ایران کی ہیلپ ہوگی. تو یہ 2 بنیادی مطالبات ہیں. آپ اس وقت بھول جائیں 15 مطالبات ان کے اور 16 مطالبات. بنیادی مطالبات دونوں سائڈوں سے یہ ہیں. اچھا، وینیو کون سا ہوگا؟ مذاکرات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوں گے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ بڑے اہم لوگ پاکستان میں موجود بھی ہیں. اچھا بھائی، کاش میں آپ کو درست خبر بتا سکتا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے یہ خبر بتاؤں، لیکن میرے پاس خبر نہیں ہے. اچھا، سچی بات ہے، خبر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بتا ہی نہیں رہا. جن سے رابطے کرتے ہیں اسپیکولیٹ تو بہت ہو رہی ہیں نا. اسپیکولیٹ تو یہی کر رہے ہیں. کل جب ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف نے آفر کر دی ٹویٹر پہ، جی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم مذاکرات کروانے کو تیار ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. بھائی یہ تو بڈیز والا کام ہو گیا نا. جیسے آپ نے کسی دوست کو کہا کہ یار میں ٹویٹ کر رہا ہوں، ذرا دیکھنا، ری ٹویٹ کر. یہ وہ والی بات ہو گئی ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ترین قوم کا وہ جو ہے سربراہ. تو اگر وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 باتوں کو انڈورس کر رہا ہے. ایک تو پاکستان کی آفر کو انڈورس کر رہا ہے، دوسری بات یہ مذاکرات کو انڈورس کر رہا ہے کہ صرف یہ آفر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سلسلہ چل رہا ہے. باتیں بہت سی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن پہلے ایک وفد آیا تھا. کل رات کو یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ امریکہ کے نائب صدر جہاز میں چڑھ گئے ہیں اور وہ پاکستان آنا شروع ہو گئے. لیکن ابھی حتمی طور پر ہمیں مذاکرات کے بارے میں نہیں پتہ چلا. میرے خیال میں یہ اس میگنیچیوڈ کے مذاکرات ہوں گے کہ جب بھی ہوں گے تو اس کی باقاعدہ تاریخ، دن اعلان کیا جائے گا، اور اس طرح چوری چھپے یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. ایوری تھنگ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا ٹیبل پہ. اچھا ہمارے ساتھ 1 لاسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے بڑا اہم کردار ادا کیا اوور آل ساری سچویشن میں. ابھی ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی اس بات ٹیلی فون کال پہ بھی یہی بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ہم بہت اہم کردار ادا کریں گے، چاہے وہ ثالثی کا ہو، خطے میں جو ہے وہ ساری اوور آل سچویشن کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ دنوں پہلے شہزادہ محمد بن سلمان نے اچانک شہباز شریف صاحب کو دعوت دی تھی، اور اس کے بعد شہباز شریف اور اسحاق ڈار اچانک سعودی عرب چلے گئے تھے. اچھا، وہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اس کے بعد سے ہمیں کچھ باتوں کی بڑی تسلی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اب جو پاکستان جو سٹیپ بھی لے رہے ہیں نا، جو امن کی طرف جا رہے ہیں، جو ثالثی کی طرف جا رہے ہیں، جو دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں سعودی عرب کی انڈورسمنٹ یا تائید حاصل ہے. اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات دینی بھی ہیں، نظریاتی بھی ہیں،
اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، اور ہمارا عقیدت کا بھی رشتہ ہے مقامات مبارکہ کی وجہ سے. تو یہ میرے خیال میں سعودی عرب کا بھی اس میں بڑا پویٹل رول ہے، بڑا کی رول ہے دنیا میں امن لانے کی. سعودی حکومتوں کی ہمیشہ تاریخ کا آپ جائزہ لیں، ہمیشہ سے کسی بھی کانفلکٹ میں امن کا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ کردار ادا کرنے کی خواہش ہوتی ہے. تو پاکستان اور سعودی عرب مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں، اس سے اچھی سعد بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے ہمارے صاحب. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ امن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے، بڑا اچھا لفظ آپ نے دیا. اس سے پہلے یہ لفظ میڈیا میں نہیں آیا، لیکن امن کا ہیڈ کوارٹر بالکل صحیح ہے. کیونکہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. ابھی حکومت کی ہمیں ڈفرینٹ پالیسیز بھی نظر آ رہی ہیں جو حکومت نے عوام کے لیے کی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بحران سے نکلنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے صاحب حکومت جو ہے وہ شاید اسمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی کچھ سوچ رہی ہے، اور ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہے بلاول صاحب سے. کوئی NFC فنڈ کے حوالے سے بھی نظر ثانی ہوئی ہے اس چیز پہ. اچھا دیکھیے، شہباز شریف صاحب کی بلاول بھٹو سے جو ملاقات ہوئی نا، اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شکل اختیار کر لیا جائے گا. ہمارے بہت مضبوط دفاع ہے، ہماری سفارتکاری بہتر ہے، لیکن ہماری اکانومی کمزور ہے. یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. اور ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے. دنیا میں اگر آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں، ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی آئل کی کنزمپشن کو ہی کم کرتے ہیں کسی طرح. 3 دن کا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آفس ورکنگ آورس رہیں گے، تو میرے یا 3 دن کا لاک ڈاؤن، 3 دن آفس ورکنگ، ہاں 4 دن کا باقی لاک ڈاؤن. اچھا یہ ساری دنیا میں آپ کو بتاؤں یہ اچھی اسٹریٹجی ہے، اس لیے کہ دنیا کے بے تحاشا کام جو ہیں وہ ورک فرام ہوم کی صورت میں کیے جا سکتے ہیں. تو آپ اس زمانے میں پیٹرول ابھی میں آپ کو بتاؤں تھوڑا مہنگا ہوا، اگر یہ پرائسز اس طرح فلکچویٹ کرتی رہی تو حکومت پاکستان کی مجبوری ہوگی کہ اس کو بڑھانا پڑے گا. تو اس صورتحال کے لیے لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کی آمد و رفت کو روکنا چاہیے تاکہ سڑک پہ گاڑی کم سے کم نہ چلے. عید پہ آپ نے کوشش کی یہ سارے شمالی علاقہ جات چلے گئے گاڑیوں میں بیٹھ کے، تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا. لیکن جو NFC ایوارڈ ہے اب وہ سیریس ایشو ہے. دیکھیے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے وفاق کے پاس قرضے بچ جاتے ہیں اور کچھ نہیں بچتا، سب کچھ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور صوبوں کی طرف سے جواب دہی کوئی نہیں ہے. کوئی اڑا رہا ہے، کوئی لگا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ بڑی عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا NFC ایوارڈ کو. کہ NFC ایوارڈ جو ہے کیا ہم اپنے پاس اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، وفاق کے شیئر کو بڑھائیں گے، یا وفاق کے پاس سارے شیئر رہیں گے. یہ ابھی سارے صوبوں کی معاونت سے اور مشورے سے ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے صاحب. اور اگر میں اس NFC کو ریلیٹ کروں کہ ابھی آج جو فاروق ستار MQM نے بیسکلی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ جلد لائی جائے، تو 28ویں ترمیم میں ظاہر ہے ذکر تھا NFC کا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ اس حوالے سے اس تناظر میں بھی ملاقات ہوئی ہو؟ اچھا 28ویں آئینی ترمیم جو ہے نا ابھی تک تو سراب ہے نا. جی ابھی تک کوئی پیپر ڈاکومنٹ تو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن جیسے 27ویں آئینی ترمیم ایک وقت تک ہمیں سراب لگتی تھی، لیکن پھر وہ حقیقت بن گئی. اسی طرح 28ویں آئینی ترمیم میں یہ حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں NFC کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے یا نہیں کر رہا. MQM کا بنیادی مسئلہ شاید NFC ایوارڈ نہیں ہے. MQM کا زیادہ مسئلہ بنیادی حکومتیں، بلدیاتی حکومتیں، بلدیاتی نظام، اس لیے کہ وہ وہاں کے نمائندے جب کراچی کی صورتحال دیکھتے ہیں، کراچی ایک برباد ہوا ہوا شہر ہے اور وہاں گورننس ہے ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے وہاں پہ، اور پاکستان کی معاشی شہرت بھی ہے، وہاں سے بزنس بھی ہوتا ہے. تو وہاں کی جو صورتحال ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ کراچی کی جو ہے وہ حکومت الگ کر دیں، بلدیاتی حکومت وہاں پہ بنائیں، وہ والا نظام لائیں تاکہ ہر شخص رسپانسبل ہو، ہر شخص سوال کر سکے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں کسی شخص کا کوئی مسئلہ ہے وہ مراد علی شاہ تک پہنچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب تک یہ چھوٹے یونٹ نہیں ہوں گے بات بنے گی نہیں. تو وہ مطالبہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. NFC ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جب تک سارے صوبے ایگری نہیں کریں گے، اور بڑا مشکل ہے صوبوں کا ایگری کرنا، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے پیسے چھوڑیں گے نا، بالکل ایسا تو وہ آرام سے تو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ لیٹس سی کہ اس کا کیا بنتا ہے.
اچھا تو یہ کیونکہ ہم جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے، اور ایم کیو ایم بھی یہ بارہا کہتی ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے، عوام کی خدمت کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا وہاں تو بارش ہوتی ہے تو وہاں تو 19 لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے ہمارے سب. ابھی بھی بارش کی پروڈکشن ہے، لیکن میرے سننے میں آیا کہ کوئی ایسی ریسکیو ٹیمز موقع پہ موجود اس طرح سے نہیں ہے. ہاں جہاں جن شاہراہوں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پانی کا فلو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی آفت آتی ہے تو یہ پراپرلی اس چیز کو کر پاتے ہیں. بہت کراچی جو ہے نا خوف ہی رہتا ہے. السانے ہے گول پلازا آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا زیادہ نقصان ہوا، اور ظاہر ہے ایمبولینس ٹائم پر نہیں پہنچی. اسی طرح بارش میں 19 لوگوں کا جان سے جانا بہت بڑا نمبر ہے نا. پھر اب دوبارہ بارش کی پریڈکشن، لوگ کہتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، اچھا موسم ہوگا، گھومنے پھرنے نکلیں گے، سہانے موسم ہوگا. کراچی کے لوگوں کے لیے تو یہ خوف کا سبب ہے. ذرا سی بارش، اور یہ اسلام آباد کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ذرا سی بارش جو ہم ویسے ہی انجوائے کرتے ہیں وہاں پر ہو جائے تو وہاں پہ سڑکوں پہ وہ کتنے دن پانی کھڑا رہتا ہے. تو وہ اس کا سیوریج کا نظام نہیں ہے، ٹریفک کا نظام نہیں ہے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی. وہ ایک بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے، اور اس شہر کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، سب کو سوچنا پڑے گا، ورنہ یہ تو بد سے بدترین ہوتا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.